بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیے میرے ساتھ: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون. رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون. رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون. وبک نستعین یا فتاح یا باسط یا کریم یا حفیظ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیز طلباء، چھٹیوں کے بعد آج آپ کا پہلا لیکچر ہے. میں آپ کا معلم محمد ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں. مڈ ٹرم کا جو سلیبس طے ہوا تھا اس میں ہم اردو قواعد و انشاء سے، یعنی اردو بی کے پیپر کے لیے جو ہم نے پڑھنا تھا وہ آخری ہفتے میں ہم نے پڑھ لیا. اب تک جتنا کام آپ کو کروایا گیا وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. میرے چینل سے آپ بڑی آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں. اور مزید آگے جو 3 اسباق اور ایک نظم رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم مڈ ٹرم کے پیپرز تک پڑھ لیں گے. آج ہم کاروان اردو کا بقیہ حصہ جو ہے جو مڈ ٹرم میں شامل ہے اسے انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دراصل 2 اقسام پر مشتمل ہے. ایک سبق ہے اور ایک نظم ہے. سبق شیشے کا محل ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن اس کے الفاظ معنی میں نے ذاتی طور پر نہیں لکھوائے، لیکن امید ہے کہ آپ سب نے اسے لکھ لیا ہوگا. البتہ جو نہیں لکھ سکے ان کے لیے میں ان الفاظ معنی کو دوبارہ سے لکھوا رہا ہوں. آپ ایک بار انہیں نوٹ فرما لیں. یاد رہے کہ یہ آپ کی کاپی کی ترتیب کا حصہ ہوتا ہے کہ پہلے سبق کے الفاظ معنی، پھر مشق اور پھر سلیس اردو. خیر، اس سبق کی مشق بھی ہم کر چکے ہیں. الفاظ معنی رہ گئے تھے، میں نے نہیں لکھوائے. امید ہے آپ نے ذاتی طور پر لکھ لی ہوں. میں ذاتی طور پہ اب آپ کو لکھوا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے. تو سبق کے شروع میں جو الفاظ استعمال ہوئے، طلسماتی، اس کا معنی ہے جادوئی. طلسم سے ہے، طلسم کے معنی بھی جادو ہوتے ہیں. طلسماتی، جادو والا، تو جادوئی لفظ اس کے لیے آ جائے گا. کمالات، یہ کمال کی جمع ہے. کمال کے معنی ہوتے ہیں ہنر، تو معنی لکھ دیا گیا. کسی کام کی مہارت جو ہے وہ کمال کہلاتی. مبنی کے معنی مشتمل. غیب، علم غیب پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. وہ چیز جو میرے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو وہ غیب ہے.
عرف عام میں، حالانکہ جو علم غیب ہے اس کی تشریح میں علماء نے لمبی لمبی بحثیں لکھی ہیں، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے جی عقل، عقل کے معنی شعور، یہ عقل نہیں ہے عقل ہوگا، دانش مندی، عقل مندی، مجلس، محفل، جھگڑا، لڑائی، استفادہ فائدہ، خبر اطلاع، نافذ جاری ہونے والا، نبوت۔ ہاں جو معنی لکھے ہیں انہیں پڑھتے ہیں جی، اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کا خصوصی منصب یا مقام جو فقط اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کی قوت اور کوشش کا دخل ممکن نہیں، یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام کسی کو دیا جاتا ہے اور پھر اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس مقام کا دعویٰ کرے، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آپ کے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے عرب میں مبعوث کیا، وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری نبی تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ختم نبوت ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ نبوت کی تعریف میں گڑبڑ کرتے ہیں یا ختم نبوت کی تعریف میں گڑبڑ کرتے ہیں، وہ ایمان سے خالی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو آخری اور حتمی بات کہی جاتی ہے نا کہ نبی کون ہے اور خاتم النبیین کون ہے، تو بھائی سمپل سی بات ہے، نبی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر بیت المقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، وہ اللہ کا نبی ہے بس۔ اور خاتم النبیین کون ہے؟ تو خاتم النبیین وہ نبی ہے جس نے ان 1.25 لاکھ انبیاء کی بیت المقدس میں امامت کروائی، بس۔ اب نہ کوئی نبی ان کے علاوہ ہے جو 1.25 لاکھ کی جماعت ہے، اور نہ ہی خاتم النبیین اس امام کے علاوہ ہے۔ یہ حتمی اور آخری بات کہی جاتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بات آ گئی تو میں نے چاہا کہ اسے ایکسپلین کر دیا جائے۔ اگلا لفظ ہے جی تند و تیز، بہت تیز، تابع ماننے والا، قبول کرنے والا، احکامات کے مطابق چلنے والا، فرما بردار، اس کا معنی بھی ماننے والا، بولیاں زبانیں۔ کھوج، تلاش، ناراضی، غصہ۔ اچھا یہ غلط العام ہے، جو ناراضگی لکھا جاتا ہے نا وہ غلط العام ہے، غلط العوام ہے، عوام میں بس وہ ایک چیز مشہور ہوگی تو اسے جو ہے وہ درست مان لیا گیا۔ اصولی طور پر یہ ناراضی لفظ ہے اور درستگی نہیں ہوتا، درستی ہوتا ہے۔ تو ناراضی اور درستی ایک ہی وزن پہ۔ ناراضی کے معنی غصہ، عرض کے معنی درخواست، یقینی کے معنی لازمی یا حقیقی، پوجا عبادت، سلطنت مملکت ملک، اصلاح درستی، وزیر نائب، مشیر مشورہ دینے والا، تذکرہ یاد دہانی ریکال کرنا کسی چیز، قاصد پیغام لے کر جانے والا، کوئی چارہ نہیں، ناممکن بات سے جی۔ درباریوں، دربار کے جو ملازم ہیں، دربار کے جو ضروری احکامات ہوتے ہیں انہیں بجا لانے والے اور ان کو پورا کرنے والے۔ علم کتاب، کتاب کا خاص علم، جھٹ پٹ فوراً، وضع ظاہری حالت،
نادر کامیاب، جو کم دستیاب ہو، جو چیز مشکل سے ملتی ہے اسے نادر بولتے ہیں. شاندار، بہت عمدہ شان والا. گزرگاہ ہوں راستوں رواں جاری. کاریگری، مہارت. پرستش، عبادت، پوجا. جی عزیز طلباء، یہاں تک تھے یہ سبق شیشے کے محل کے الفاظ مانی. آج ہم اگلا سبق بھی پڑھیں گے جو کہ نظم پر مشتمل ہے، اور اس نظم کا نام ہے جی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کوٹا سے آگے گراں اور بھی ہیں. خیر، یہ ندیم صاحب کی عطا ہے، اللہ پاک انہیں صحت سلامتی لمبی زندگی نصیب فرمائے. کالج کا اساتذہ ہیں، ایک اچھے استاد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں، جب شعر پڑھتے ہیں نا جی، اس کا مصرع ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو اگلا حصہ وہ جوڑتے ہیں کوٹا سے آگے گراں اور بھی ہیں. جی اس کے شاعر ہیں سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. سر کا خطاب انہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ملا تھا، اور ڈاکٹر اپنی پی ایچ ڈی کی وجہ سے کہلاتے ہیں. علامہ یہ علمی مہارت کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے. والدین نے نام محمد اقبال رکھا تھا. جی اس نظم کا تعارف ہے، وہ مصنف کہہ رہا ہے جی لکھنے والا کہ علامہ اقبال کی یہ غزل نظم کی مانند ہے. بیسیکلی غزل ہے، غزل ہے. غزل کی کیا پہچان ہے؟ اس کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور باقی جو اشعار ہوتے ہیں ان کا جو آخری مصرع ہے وہ ان کی ردیف ایک جیسی ہوتی ہے، اور آخری مصرع جو ہے دوسرا مصرع، یعنی ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ ہم کافی ہوتا ہے. نظم کی آگے کئی قسمیں، کوئی پابند ہے، کوئی مرہ ہے، آزاد ہے، اس طرح سے اعلیٰ غزل کے خیر جب ہمارا ٹاپک آئے گا نظم کا تو پھر اس میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. یہ غزل نظم کی مانند ہے. اچھا، یہاں جو بنیادی چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ غزل اور نظم کا وہ بنیادی فرق جو اس غزل میں واضح ہے. یاد رہے کہ غزل کا جو ہر شعر ہے وہ اپنے خاص معنی لیے ہوئے ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سے پہلے یا اپنے کے بعد آنے والے، اپنے سے بعد آنے والے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہو. غزل کے ہر شعر کے اندر ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے. غزل کے ہر شعر کے اندر ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ غزل کے اشعار جو ہیں وہ اپنے سے پہلے یا اپنے سے بعد آنے والے اشعار کے ساتھ مربوط ہوں. نظم میں یہ شرط ہوتی ہے، چونکہ نظم کا عنوان صرف ایک ہی مضمون ہوتا ہے، ایک ہی بات جو ہے وہ مکمل ردم کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور غزل میں یہ شرط نہیں پائی جاتی. نظم میں چونکہ ایک مضمون بیان ہوتا ہے، اس لیے نظم کے جو اشعار ہیں وہ مربوط ہوتے ہیں، ربط لیے ہوئے ہوتے ہیں، انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، زنجیر کی طرح کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں. غزل میں یہ چیز نہیں ہوتی. غزل میں آپ کو بتایا کہ ہر شعر اپنے لیے الگ معنی لیے ہوئے ہوتا ہے. ہر شعر کا مضمون پہلے شعر سے جدا ہوتا ہے، اور ایک نئی بات جو ہے وہ شاعر کہتا ہے. خیر آگے اس کی بہت سی شرائط ہیں، انہیں بھی دیکھا. جو شعراء حضرات ہیں وہ دیکھ کر ہی تخیل اپنا آزماتے ہیں. تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل ہے جو
مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے. یہ مرکزی مضمون مسلمان نوجوانوں کے نام آگے بڑھنے اور دنیا کو تسخیر کرنے کا پیغام. یعنی پوری غزل کے اندر علامہ صاحب نے مسلمان نوجوانوں کو اس دنیا میں آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور دنیا کو تسخیر کرنے، یعنی دنیا کو زیر کرنے، دنیا کے احکامات، دنیا کے جو نظام ہے اس پر اپنی آپ کو اپنی چھاپ لگانے کی دعوت دی ہے. جو اس کے اشعار سے مترشح ہے، یہ لفظ کیا جی؟ مترشح. مترشح معنی ہوتا ہے واضح. غزل پڑھیے جی میرے ساتھ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. عشق کیا ہے؟ عاشق ہوں میں عشق کماویں، سر رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں. سہ سہ بدیاں ہزار عالم میں، کر جانے باغ بہارا ہوں. عشق، اچھا عشق اور محبت جو ہے نا، اس میں سمپل سا جو ہے نا وہ فرق آپ کو میں بتایا جاتا ہوں، آپ کے لیول پہ وہ کافی ہوگا. یہ اشعار میں نے پڑھے ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن میں، ان کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے. اور آخری بات یہاں کہتے ہیں، سچا عشق حسین علی دعویٰ ہو، سر دیتے اعتراض نہ بننے. بیٹا بات جو آپ کے لیول کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ دو طرفہ اگر ہو پیار کا جذبات، یعنی آپ کے دل میں بھی پیار کے جذبات پہ جائیں، آپ کے والدین میں بھی، تو اسے محبت کہیں گے. ایسے ہی دو دوست ہیں، ایک کے دل میں دوسرے کے لیے، دوسرے کے دل میں پہلے کے لیے محبت کے جذبات ہوں تو اسے محبت کہیں گے. لیکن اگر یہ ون سائیڈڈ ہو، یعنی آپ کے والدین تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ان کی محبت نہ ہو، تو وہ عشق ہوگا. آپ کے والدین کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ ہو لیکن آپ کے دل میں والدین کے لیے محبت ہو، تو یہ عشق ہوگا. یہ بنیادی فرق ہے. باقی آگے پھر عشق کے آئین پر لوگوں نے بات کی ہے، عشق کے شین پر اور عشق کے کاف پر بھی بات کی ہے. اور جتنا جو معلومات لا سکتا تھا اس نے لانے کی کوشش کی ہے، جو بھی شخص تھا. بہرحال آپ نے بنیادی فرق سمجھ لیا. عشق جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، محبت پیار ہے، اور جو محبت ہے وہ دو طرفہ ہے. ایک طرف سے آپ کی طرف سے بھی، والدین کی طرف سے بھی. اگر والدین اور آپ کی مثال لی جائے تو، دوست کی مثال لی جائے تو ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست، دونوں کی طرف سے برابر کا پیار ہو تو اسے محبت کہیں گے. اچھا جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ کائنات جو نظر آتی ہے، یہ کائنات اتنی نہیں ہے، اس سے آگے بھی اللہ پاک نے جہان آباد کر رکھے ہیں. ایک حدیث کے مطابق 18,000 سے زیادہ جہان ہیں. اس کائنات جیسی 18,000 سے زیادہ کائناتیں اللہ پاک نے تخلیق فرما رکھی ہیں. اس لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہو تو اللہ کی محبت کا امتحان صرف اس جہان میں نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جہانوں میں بھی ہوگا. کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، اس کائنات میں بھی زندگی سے خالی نہیں ہے یہ سب کچھ. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، یہ رنگ و نور کا جو جہان تجھے نظر آتا ہے اسی پہ گزارا کر کے نہ بیٹھ جا. اللہ نے چمن اور بھی بنا رکھے ہیں، آشیاں اور بھی بنا رکھے ہیں تیرے لیے. اللہ پاک نے باغات اور بھی تیار کر رکھے ہیں اور آشیانے گھرانے اور بھی بنا رکھے ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر ایک
گھر تو تجھ سے چھین لیا جائے تو اس پر تجھے کس بات کا دکھ ہو رہا ہے؟ مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، کوشش جد و جہد کے مقامات اور بھی ہیں، فریاد کے مقامات اور بھی ہیں۔ اس شعر کو جوڑا جاتا ہے جی خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے، کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ علامہ صاحب نے خاص عثمانی سلطنت کے حوالے سے وہ ایک شعر بھی لکھا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ ستم ٹوٹا تو کیا غم، اگر عثمانیوں پہ کوہ ستم ٹوٹا تو کیا غم، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ اگر ہم کوشش کرنا چاہیں تو ایک چیز کے کھو جانے کے بعد ہاتھ چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں اگر ایک میدان میں شکست ہوتی ہے تو ہمیں نئے میدان میں کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہی ایک خیالی پرندہ ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں وہ عقاب کے قریب ہیں۔ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے دو زندگیاں جیتا ہے۔ 40 سال کے بعد اس کے جسم کے جو پر ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی بلندی پہ لے جاتا ہے جہاں اسے کسی دوسرے جانور کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی چونچ جو ہے وہ کھردری اور موٹی ہو چکی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اپنی چونچ کو رگڑتا ہے پتھر پر، رگڑ کر اسے باریک کرتا ہے۔ جب چونچ درست ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے باقی رہ جانے والے پروں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور بالکل اس کا جسم جو ہے وہ پروں سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے نئے پر دیتے ہیں اور پھر یہ مزید 40 سال جیتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ 1000 سال کے قریب بھی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن دو زندگیاں تو لازمی ہیں۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اے مسلم نوجوان، تو شاہین کی مانند ہے، تیرے ذمے اللہ پاک نے پرواز کرنا لگا رکھا ہے، تیرے ذمے اللہ پاک نے کوشش کرنا لگا رکھا ہے۔ شاہین کی طرح تو عام جانوروں کی طرح تھک کر کے نہ بیٹھ جا، بلکہ شاہین کی طرح پرواز کرتا رہے۔ اللہ پاک نے جو دنیا نظر آ رہی ہے صرف یہی تیرے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس جیسی اور مزید دنیا اللہ پاک نے آباد کر رکھی۔ لہذا تو اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمانے میں کام اور بھی، کہ تو صرف کھا لیا، پی لیا، سو لیا اور بس زندگی گزار دی۔ اسی کو زندگی نہ سمجھ کہ ایک کولو کے بیل کی طرح ایک چکر میں بس گھومتے چلے جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ تیرے لیے اللہ پاک نے زمانے بھی اور بنا رکھے ہیں اور جہان بھی اور آباد کر رکھے ہیں۔ تیرے لیے اللہ پاک نے وقت بھی اور مکان بھی اور یعنی جہان بھی دنیا بھی اور آباد کر رکھی ہیں۔ یہ اور اوپر والا شعر انٹر لنک دیں گے۔ آخر میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کی اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، وہ دن گزر گئے کہ میں اس دنیا میں اکیلا تھا اور کوئی میری بات سمجھتا نہیں تھا۔ یہاں اب میرے رازدار بھی ہیں، یہاں اب میری بات سننے والے، اسے سمجھنے والے میرے علاوہ بھی لوگ
موجود ہیں. جی یہ تشریح کسی حد تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. باقی انشاءاللہ العزیز ہم ان اشعار کی تشریح جو ہے ان 7 اشعار کی تشریح انشاءاللہ کریں گے, کو لکھوائیں گے. آپ کوشش کیجیے خود سے جو باتیں سمجھ آئی ہیں انہیں سمجھ کر اگر تشریح کر سکیں تو بہت عمدہ ہوگا یہ. باقی انشاءاللہ العزیز میری جانب سے ہو جائے گا. اب ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیں. جہاں دنیا مانند جیسا مرکزی, یہاں خصوصی کے معنوں میں, مرکزی کے معنی وسطی بھی ہوتا ہے, درمیانی بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں خصوصی معنوں میں آ رہا ہے. تسخیر قابو کرنا, مترشح واضح عشق محبت. یہ امام نے تفصیل نہیں لکھی جی, یک طرفہ محبت, محبت یا پیار اس کا معنی لکھ سکتے ہیں. امتحان آزمائش, تہی خالی, فضائیں ہوائیں, مراد جہاں کائنات ہے, کارواں قافلہ, قناعت گزارا, عالم رنگ و بو, رنگ و خوشبو کی دنیا, مراد کائنات ہے. چمن باغ, آشیاں گھر, باغ گھرانہ, کھو جانا گم ہونا, نشیمن گھونسلہ گھرانہ, مقامات آہو فغاں کوشش کے مقامات, شاہین ایک خیالی پرندہ, روز و شب رات اور دن, الجھ جانا پریشان ہونا, زمان و مکان حالات اور واقعات, تنہا اکیلا, انجمن محفل, رازداں راز رکھنے والا. جی یہ الفاظ معنی آپ لکھیں گے, نظم کو غور سے غزل کو غور سے پڑھیں گے, اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, گوگل سے مدد لیجیے. آپ کے پاس اوپن آپشن ہے, اپنے والدین سے بھائیوں سے مدد لیجیے, اور میں آپ کے پاس 24 گھنٹے تو نہیں, خیر 8 سے 1, 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک وہ 5 گھنٹے جو ہیں ان میں دستیاب ہوں گا. آپ مجھ سے سوال پوچھیے. ہاں ڈائریکٹ میرے نمبر پر, آپ پرسنل نمبر پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کر دیا جائے گا. سیکھیے, سمجھیے, اور اپنے اوپر لاگو کرنے کا بھی ارادہ باندھیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ آپ کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیرہ, احسن الجزا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.